Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وانکحوا الایام منکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی۔ اما بعد، محترم ناظرین اور ناظرات، آپ دیکھ رہے ہیں شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے راز کا تیسرا پروگرام، سکسیسفل میرڈ لائف کا تھرڈ ایپیسوڈ آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ نور کی آیت ہے، اور اسی طرح ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا لوگوں کو کہ وہ بے نکاح مرد یا بے نکاح عورت کا نکاح کروا دیں۔ قرآن مجید میں ولی سے متعلق لڑکی کی طرف سے نکاح کروانے والے لوگوں کے تعلق سے کئی ایک آیتوں میں احکام مختلف حالات اور مختلف مناسبت سے ذکر کیے ہیں۔ آج میری مراد یہ ہے کہ وہ نکاح کون سا ہے جو بابرکت ہے، وہ نکاح کون سا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھا ہے، اور اسی طرح وہ کون سا نکاح ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور وہ کون سے نکاح ہیں یا وہ کون سی شادیاں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال نہیں کہا ہے بلکہ وہ حرام شادیاں ہیں، اور ان کے نکاح میں یا ان کی شادیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی ہے۔ آج کا یہ پروگرام اسی سے متعلق رہے گا کہ نکاح بابرکت کون سا ہے اور وہ شادیاں بے برکت کون سی ہیں، یعنی نکاح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوڑے میں برکت ڈال دی ہے اور وہ خوش رہتے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار لیتے ہیں، اور اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کر کے شادی کر لیتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا، اور وہاں ایسے غلط طریقوں سے بھی شادی کی جاتی ہے جسے اسلام میں پسند نہیں کیا گیا یا جس کی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی، شادی وقتی طور پر کر تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کی زندگی وہ جہنم بن جاتی ہے، وہ خوشیاں معوف ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور وہاں ہمیشہ لڑائی جھگڑے فساد بے اعتمادی، ایک دوسرے پر کوئی اعتماد نہیں رہتا، اور اس شادی کے اندر کوئی برکت بھی نہیں رہتی، اور وہاں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہتا ہے۔ آئیے اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے چند احادیث اور چند واقعات رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ نکاح جب لڑکا اور لڑکی اور ان کے ذمہ دار لوگ مل کر کسی تاریخ پر کسی جگہ بھی متعین کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ نکاح کرنا ہے، مسجد میں ہو تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے، کہیں بھی نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کی محفل کہیں بھی قائم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس محفل میں ایسے کام یا ایسے امور انجام نہیں دینے چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، جیسے گانا بجانا ہے، جیسے شراب کی محفلوں کا قائم کرنا ہے، ناچنے والیوں کو بلانا ہے، یا مختلف وہ سارے کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں، ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس محفل نکاح میں ہونا کیا چاہیے؟ لڑکا اور لڑکی، اور لڑکی کا ولی اور دو گواہ موجود ہوں جو کہ نکاح کے بنیادی ارکان میں سے۔ نکاح کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ نکاح کے بنیادی ارکان
دلہا اور دلہن کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے راضی ہونا یہ بہت بڑی شرط ہے۔ کیوں؟ اگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے راضی نہیں ہے اور وہ نکاح کیا جا رہا ہے تو پھر وہ نکاح زبردستی کا نکاح ہوگا، رضامندی کے ساتھ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ نکاح باطل بھی ہو سکتا ہے۔ نکاح کے بنیادی ارکان دونوں کا راضی ہونا، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے لیے رضامندی کا اظہار کرنا، اور گواہوں کی موجودگی میں۔ تیسری چیز، لڑکی کی طرف سے گارڈین جسے ولی کہا جاتا ہے، جو اس کا باپ یا اس کا بھائی، یا اگر وہ اس کی دوسری شادی ہے تو اس کا بیٹا، پہلے شوہر سے جو بیٹا ہے، یا پھر اس کے چچا یا چچا زاد بھائی، وہ لوگ اس کے ولی بن سکتے ہیں۔ اور جس عورت کا کوئی بھی ولی نہ ہو، قاضی یا حاکم وقت اس کا ولی بن سکتا ہے اور وہی اس کا ولی بھی ہوگا۔ اور اسی طرح ایجاب و قبول کرنا، یعنی وہاں قاضی ایجاب کروائے گا کہ فلاں نکاح فلاں لڑکی سے نام کے ساتھ، اس کے والد کے نام کے ساتھ، سب کے سامنے دلہے سے پوچھے گا کہ ہم نے آپ کا نکاح اس لڑکی سے اتنے مہر پر کیا ہے، کیا آپ راضی ہیں، کیا آپ اسے قبول کرتے ہیں؟ وہ اگر کہہ دے کہ ہاں میں نے اس کو قبول کیا تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ اور رسمی طور پر جو ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں اس اعتبار سے پیپر پر، تحریری طور پر، ریٹن میں بھی اس کو لکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ بعد میں اختلافات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور لڑکی کی طرف سے اس کا ولی، جو اس لڑکی کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے ولایت کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، وہی شخص اس سلسلے میں پوری طرح مکلف اور ذمہ دار ہوگا۔ اور لڑکی کی اگر سائن لے لی جائے، جیسا کہ بعض ممالک میں یہ چیز ہوتی ہے، تحریری طور پر عقد نامے پر اس کی بھی سائن لی جاتی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ولی ہی اس کے اندر اہم رول ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کے سلسلے میں کہا، لا نکاح الا بولی، ترمذی حدیث نمبر 1101، یعنی بغیر ولی کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، بغیر ولی کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد ہی دوسری حدیث 1102 ترمذی کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جو کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لے یا بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب لڑکی کسی کے عشق میں پڑ جائے اور ماں باپ اس کا ولی اس کی اجازت نہ دے تو پھر وہ لڑکی بھاگ کر کورٹ میں شادی کر لیتی ہے، خود اپنا نکاح کر لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے تعلق سے کہا کہ لا تنکح المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کروائے، یعنی عورت ولی نہیں بن سکتی ہے۔ اور آگے کہا کہ جس عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا وہ زانی عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے، وہ نکاح نہیں کر رہی ہے، وہ زنا کر رہی ہے۔ تو جو لڑکیاں ماں باپ کی رضامندی کے بغیر، ماں باپ کی اجازت کے بغیر، چونکہ ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، تو بغیر اللہ کی رضامندی کے، بغیر اللہ کو خوش کیے کہ وہ اپنی وقتیہ اور ٹیمپروری خوشی کے لیے پرماننٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے، والدین کو ناراض کرتے ہوئے، اپنی عزت کا خیال کیے بغیر، اپنے خاندان کی عزت و ناموس کا خیال کیے بغیر گھروں سے قدم باہر رکھ دیتی ہیں اور کورٹ میں جا کر شادی کر لیتی ہیں، یا قاضی کے پاس جا کر پیسے کھلا کر اسے جو ہے نا شادی کر لیتی ہیں بغیر ولی کے، تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اعتبار نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، وہ انویلڈ نکاح ہے، اللہ کے پاس باطل ہے۔ اب اسی وجہ سے وہ نکاح باطل ہونے کی بنا پر وہ نکاح بابرکت نہیں ہوگا، وہ نکاح میں خوشیاں نہیں ہوں گی، وہ نکاح رسوائی، تباہی، ذلت، لڑائی جھگڑے، فساد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ہمیشہ اس کے اندر بے برکتی ہی رہے گی اور وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کبھی کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ بعد میں بھی چاہے وہ جتنی عمر کا حصہ گزار لیں، ہمیشہ ان کے دل میں یہ چیز انہیں ٹھیس پہنچاتی رہتی ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر کے نکاح کیا ہے اور ماں
ماں باپ کو ناراض کر کے نکاح کیا ہے، یہاں تک کہ اولاد ہو جائے، اولاد بڑی بھی ہو جائے، یہاں تک کہ اولاد کی بھی شادیاں ہو جائے، تب بھی کبھی نہ کبھی ان کے دل میں یہ چیز پہنچتے رہتی ہے، اور ہمیشہ دونوں کو یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کب یہ اس کے ساتھ بے وفائی کرے، کب عورت اس کے ساتھ بے وفائی کر کے کسی اور کے ساتھ، کیونکہ ایک مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کی وفاداری نہ کر سکی، جو ماں باپ اسے پال پوس کر بڑا کر کے اس مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ وہاں آ کر لڑکی ماں باپ کو دھتکارتے ہوئے، ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بغیر، خاندان کی عزت کا خیال کیے بغیر وہ نکل پڑتی ہے، تو وہ شوہر ہمیشہ اس کے دل میں یہ چیز پہنچتی رہتی ہے کہ یہ جب اپنے ماں باپ کی نہیں، جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا، تو یہ میری کیسے وفاداری کر سکتی ہے؟ وفاداری وہ کر کے بھی دکھائے لیکن ہمیشہ ڈاؤٹ، ہمیشہ شک کے دائرے میں رہتی ہے، اور جس وجہ سے دونوں کے درمیان اس کے بعد نفرتیں بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ نہ گھر کی ہوتی ہے نہ اس کے شوہر کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہو جاتا ہے، نہ وہ ادھر کی ہوئی نہ ادھر کی ہوئی، بیچ میں اس کی زندگی خراب اور اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح انویلڈ نکاح میں سب سے اہم چیز بے دین سے نکاح کرنا، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ دیگر معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مشرکہ عورت سے، یعنی اگر شخص آدمی جو ہے ایمان والا ہے، مسلمان ہے، وہ کسی مشرکہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کہا ہرگز نکاح نہیں ہو سکتا، لا تنکحوا، نکاح مت کرواؤ یہاں تک کہ وہ مشرکہ عورتیں ایمان والی ہو جائیں۔ اور آگے کہا وہ اگرچہ کہ اچھی نظر آئے، وہ خوبصورت ہو، مالدار ہو، علم والی ہو، ہاں اس کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، جائیداد ہے، اس کے پاس جو بھی خوبی ہو، اس کے پاس سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک لونڈی جو مومنہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کے مقابلے میں اگرچہ کہ یہ مشرکہ عورت تمہیں پسند آ رہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ ایمان والی لونڈی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے کہا کہ مشرک مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح مت کرواؤ یہاں تک کہ وہ مرد ایمان لے آئیں، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ایک غلام جو ایمان والا ہے وہ بہتر ہے ایسوں سے جو اگرچہ کہ پسند آئے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ مرد ان کے لیے حلال نہیں اور وہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا نکاح ہے جو انویلڈ مانا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور جب تک یہ دونوں کا دین ایک نہیں ہوگا وہ کیسے اپنی آگے کی زندگی کو کامیاب بنائیں گے، کیسے خوشگوار بنا پائیں گے؟ دیکھیں آپ ایک گھر میں اگر مسلمان بھی رہتا ہے، کوئی مشرکہ عورت رہتی ہے، یا وہ شخص مشرک ہے اور وہ عورت مومنہ ہے، دونوں اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو کئی ایک جگہ پر تضاد ہوتا ہے، کئی ایک جگہ پر اختلافات ہوتے ہیں، اور دونوں کا جب آپس میں اتحاد نہ ہو تو پھر وہ زندگی کیسے خوشگوار ہوگی؟ تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور ایسا نکاح انویلڈ بھی رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی سکون بھی برباد ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی عزت و ناموز بھی ان کی محفوظ نہیں رکھے گا۔ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں آج دنیا میں اور بالخصوص ملک ہندوستان میں جو چیز چلتی آ رہی ہے، یہاں لوگ مسلمان عورتوں کو، مسلم بچیوں کو ورغلا کے اپنی جال میں پھنسا کر ان کے ساتھ نکاح کر کے انہیں دین اسلام سے مرتد کر رہے ہیں، انہیں دین اسلام سے مرتد کر رہے ہیں۔ کئی ایسی خبریں ہیں، بھیونڈی کا جو علاقہ مہاراشٹرا کا ہے، وہاں آپ دیکھیں گزشتہ ایک سال میں کئی ایک بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، اور ایسے کئی علاقے ہیں، حیدرآباد ہو یا اس کے علاوہ اور کئی ایسے علاقے ہیں جو نیوز میں آ چکے ہیں، ورنہ تو کئی ایسے ہیں جن کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، ایسے بے شمار ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ آج کے دور کا چل رہا ہے، جہاں بچیاں بھاگ رہی ہیں اپنے گھر سے، بھاگ رہی ہیں دین اسلام سے، بھاگ رہی ہیں اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی طرف، وقتی لالچ، وقتی جو ہے نا کوئی انٹرٹینمنٹ، وقتی لذت اور وقتی مفاد کی خاطر، ٹیمپروری جو چیز انہیں مل رہی ہے اس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر چلی جا رہی ہیں۔
تو یہ بہت بڑا نقصان ہے امت کے لیے اور بہت بڑا خسارہ ہے والدین کے لیے اور خود ان لوگوں کے لیے جو بھاگ کر جا رہی ہیں ان کے لیے بھی۔ اور دوسرا نکاح جو انویلڈ ہے، جس سے پہلے بھی بات گزر چکی، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، اور ولی کی اجازت کے بغیر بھی اگر کوئی کر لے تو وہ نکاح بھی انویلڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نکاح کی بھی کوئی ویلو نہیں ہے، فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ اور اسی طرح وہ نکاح جہاں ایک ساتھ یا آگے پیچھے کر کے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو محرم رشتہ دار ہیں، جن کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ذکر کی ہے کہ یہ محرم ہے، ان سے نکاح حرام ہے، اس میں جو ہے نا بہن ہے، بہن کی بیٹی، بھانجی بھی ہے، لیکن آج جو دیگر مذاہب میں بھانجی سے نکاح کرنا ایک بہت بڑا مقدس رشتہ مانا جاتا ہے، اسلام میں وہ بہت ہی حرام رشتہ ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ نکاح یا اس شخص سے نکاح جو نامرد ہے، جو حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا ہے، جو دیوث بھی ہے، دیوث ایک قسم کی دیوثیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو ایسے شخص سے نکاح کر کے ان دونوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ اختلافات، لڑائی جھگڑے اور ہمیشہ بے چینی کی کیفیت اور اضطراب کی کیفیت ان کے اندر پائی جاتی رہے گی۔ تو دیوث جس کے بارے میں بڑی سخت وعید بھی آئی ہے، تو ایسے لوگوں سے نکاح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وہ نامرد جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتا، جبکہ اسلام میں کہا گیا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیوی کا حق ہے تم پر، اس کا حق ادا کرو، تو یہ حق اگر وہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزے رکھ کر اپنی زندگی گزار لے، چونکہ وہ حق ادا نہیں کر پاتا ہے۔ تو پھر ایسے آج کے دور میں بہت سے نوجوان بچے اور بہت سی نوجوان بچیاں پارن فلمز دیکھ کر اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو وقت سے پہلے تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور جب شادی ہو تو پھر شادی سے کتراتے ہیں اور شادی سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ سارے مسائل آج کے دور کے اندر بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بہت ہی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح وہ نکاح جو نکاح متع، جو اگریمنٹ نکاح ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، جسے دوسرے الفاظ میں نکاح متع قرار دیا جاتا ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، صحیح بخاری کی جو روایت ہے جس میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو یہ نکاح متع بھی حرام ہے، جس میں ٹیمپروری طور پر چند دنوں کے لیے، چند وقت کے لیے، چند مہینوں کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، وہ نکاح بھی ابدی سکون اور ہمیشہ کے لیے پائیداری کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وقتیہ کیا جاتا ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ نکاح جو حلالہ کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ حلالہ حرام ہے، حلالے کا لفظ بہت اچھا ہے لیکن وہ عمل قابل لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، کہا اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ حلالہ حرام ہے، حلالہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے، لوگوں نے اس کو اسلام میں شامل کر لیا، بہت ہی بےغیرتی والی بات ہے۔ وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ ٹیمپروری طور پر جو کیا جا رہا ہے وہ نکاح نہیں، بلکہ نکاح کے نام پر زنا کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی اس کے اندر عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے، اور اس کے اندر تباہی اور نقصانات، اس کے فسادات، جس کی وجہ سے آج یہاں کی حکومتوں نے تک اس پر آواز اٹھائی اور اس کے پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا پھر بھی ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے حلالہ کرنے کو جائز قرار ٹھہراتا ہے۔ یہ بہت ہی بری اور عیب کی بات ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے فقہی کتابوں پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کی حرکت کر کے خود اپنے آپ کو اور اسلام کو رسوا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ مہر کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء آیت نمبر 4، کہ عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دے دو۔ اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 24 کے اندر کہا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، مقرر کردہ فکس کیا ہوا مہر ان کو ادا کر دو۔ تو مہر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ بغیر مہر کے جو لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ مہر کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ مہر سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف آپ کے لیے حکم دیا تھا خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ یہ مہر کی جو معافی کا معاملہ ہے کہ کوئی عورت
خود اس سے اگر مہر معاف کرنا بھی چاہے تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اور آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے مہر کی معافی کوئی بھی عورت مہر معاف نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، یعنی وہ اپنی رضامندی سے آپ کو واپس دے دیں، پہلے لیں گی پھر واپس دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس میں سے کچھ حصہ تم خوشی سے کھا سکتے ہو، لیکن پوری طرح معاف کرنے کا حکم کبھی نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہ وفات کے بعد بھی اگر کوئی شخص زندگی میں مہر ادا نہ کرے اور مرنے کے بعد وہ کوئی آ کر کہیں کہ اس کا مہر معاف کر دو، تو مہر معاف نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ کہہ لے کہ مہر میں نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ عورت جس نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دینا چاہا، ہبہ مطلب بغیر عوض کے، بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہا، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو میری ضرورت ہے، میں اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن مجید میں امرأۃ واہبہ وہبت لنفسہا کا لفظ آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو آ کر ہبہ کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور آپ خاموش ہو گئے۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ اب یہاں آپ غور کریں، اس عورت نے کہا تھا کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، اور آپ اس شخص کو کہہ رہے ہیں تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا ڈھونڈو، کہا میں جو ازار پہنا ہوا ہوں یہی میرے پاس مہر میں دینے کے لیے ہے۔ تو کہا اگر یہ دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ اور پھر اس کے بعد کہا جاؤ ڈھونڈ کے آؤ۔ وہ جاتا ہے، واپس ڈھونڈ کر آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح ڈھونڈ کر لاؤ، اسٹیل کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کر آؤ۔ وہ جاتا ہے اور جا کر واپس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ کہا کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہا فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد ملکتکھا بما معک من القرآن، کہ میں نے تمہارا نکاح اس شرط پر کیا ہے، اس مہر پر کیا ہے کہ تمہیں جو قرآن یاد ہے، تم کو جو سورہ یاد ہے، وہ سورہ تم اسے یاد دلا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5030 ہے۔ آپ اس پوری حدیث پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت نے آ کر کہا مجھے مہر نہیں چاہیے، اور آپ خاموش رہے۔ دوسرا شخص اٹھا اور کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ وہاں سوال تھا مہر نہیں چاہیے، یہاں آپ نے اس شخص سے کہا مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اور جب اسے بار بار آپ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ڈھونڈ کے آؤ ڈھونڈ کے آؤ، آخر میں کچھ نہیں ملا، تو آپ نے کیا کہا کہ تمہیں جو قرآن یاد ہے وہی تمہارا مہر ہے، تم اس کو یاد دلا دو۔ حفظ قرآن کو یاد دلانا ہی تمہارا مہر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو معاف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو معاف نہیں کیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر معاف کروایا جا سکتا ہے یا مہر کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وفات ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے سامنے کہا جائے کہ اس کو معاف کر دو، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اور جب تک وہ مہر نہیں دیا یا مہر دینے کی نیت نہیں رکھا، تب تک وہ گویا کہ حرام کام کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَسْتَحْلَلْتُمْ کا لفظ استعمال کیا۔ استحللتم کا معنی تم نے حلال کر لیا، مہر دے کر تم نے حلال کیا۔ اگر مہر نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ ہاں اب مہر کتنا دینا چاہیے، اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ نہ زیادہ کی کوئی حد مقرر ہے نہ کم کی کوئی حد مقرر ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے لڑکی والے بھی اس قدر ڈیمانڈ نہ کریں کہ لڑکا دینے سے قاصر آ جائے اور اس کے پاس اتنی سکت نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ لمٹ میں درمیانہ جو ہے نا ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی ادا کر سکے اور اس کی ادائیگی کے ذریعے نکاح کو آسان بنایا جا سکے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے عام طور پر بعض ممالک میں کہ جہاں پر مہر کی رقم اتنی تگڑی طے کی جاتی ہے جس کی وجہ سے لڑکے عاجز آ جاتے ہیں اور وہ مہر کی رقم ادا کیے بغیر رہ جاتے ہیں، جس کی بنا پر نکاح مشکل اور زنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کم سے کم کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونہ، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں آسانی کے ساتھ مہر کو ادا کیا گیا ہو یا کم سے کم مہر مقرر کیا گیا ہو۔ یہ امام احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور ابو داؤد کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر النکاح ایسرہ 2117، حدیث نمبر ابو داؤد 2117، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مہر مقرر کیا گیا ہو۔ مہر مقرر ہو جانا چاہیے، بلکہ ادا ہو جانا چاہیے، چاہے رخصتی سے پہلے ہو یا رخصتی کے فوراً بعد ہو، تاکہ شیطان اسے دھوکے میں ڈال کر
اس حد تک دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ وہ مہر ادا ہی نہ ہو پائے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، ایسی نوبت نہ آئے، بلکہ وہ نکاح کے فوراً بعد ہی، بلکہ نکاح کی محفل ہی میں اگر ادا کر دے تو وہ نکاح بابرکت ہوگا، اس نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دے گا، خوشیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، نکاح کی محفل کے بعد جب دلہن کو گھر لایا جاتا ہے، رخصتی سے پہلے گھر لانے کے بعد مختلف رسم و رواج ادا کیے جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، اسلام میں نہیں ہیں ایسے رسم و رواج، اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ جو شرعی طریقہ ہے رخصتی کا، یا جسے آپ دوسرے الفاظ میں سہاگ رات بھی کہتے ہیں، فرسٹ نائٹ بھی کہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کمرے میں داخل ہونے کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی پیشانی پکڑ کر دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں اس عورت کی بھلائی اور اس فطرت کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ پھر اس کے بعد سلف سے یہ چیز منقول ہے کہ دونوں مل کر نفل نماز مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، چونکہ ایک زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو اس لیے وہ دونوں مل کر نماز پڑھیں گے۔ نماز کا طریقہ یہ کہ دونوں ایک ساتھ ایک صف میں نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ دلہا آگے ہوگا، دلہن اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور دونوں مل کر نماز پڑھ کر دعائیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی کا وہاں سے جو آغاز کریں گے، یعنی اب اس کے بعد وہ دونوں کے درمیان کوئی پردہ، کوئی راز، کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ اب بوس و کنار، گلے ملنا، نام پوچھنا، مٹھائی کھلانا، انگوٹھی دینا، یا منہ دکھائی کی رسم جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ جیسے ہی چہرہ دیکھو تو کچھ دو، یہ بھی ثابت ہے۔ یعنی شوہر کو چاہیے کہ وہاں اس موقع پر رسم کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی بیوی کو کچھ اپنے طور سے خوشی کے طور پر اسے کچھ دے دے، تاکہ وہ اس کا احساس رکھتے ہوئے کہ شوہر نے میری عزت کی ہے، میرا احترام کیا ہے، مجھے یہ چیز عطا کی ہے، اسے بھی اس کے اندر سے خوشی محسوس ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ دونوں جماع کے لیے آگے بڑھیں، ہم بستری کے لیے آگے بڑھیں، تو انہیں بھی ہمیشہ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو تو اولاد ہمیں دے گا اس کو بھی پروردگار شیطان کے شر سے بچائے رکھنا۔ ہم بستری کے جو آداب مختلف لوگوں نے بیان بھی کیے ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر موجود بھی ہیں۔ آج چونکہ دنیا میں یہ ساری چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، لوگ اس کے اندر صحیح اور غلط میں فرق کیے بغیر انسانی ساری حدیں پار کرتے ہوئے حیوانیت سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، تو انہیں اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں ان تمام چیزوں کی تفصیل موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہے آؤ۔ یعنی جمع کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف اس حصے میں جمع کریں جہاں سے اولاد ہو سکتی ہے۔ کھیتی کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور اس سے ہٹ کر دوسرے راستے استعمال کرنا یا دوسرے طریقے سے پچھلے حصے سے جمع کرنا، یہ اللہ کے لعنت کا حقدار بنا دیتی ہے، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اسے حقدار بنا دیتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2162، ملعون من اتی امرأۃ فی دبرہا، وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی لعنت برسے گی اس پر جو اپنی بیوی کے پاس اس کے پچھلے حصے سے جمع کرتا ہے۔ تو اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، چونکہ یہ حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی لعنت کا اسے حقدار بنا دینے والا عمل ہے، اس سے اسے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے، اس راستے سے جیسے چاہے جس طریقے سے چاہے وہ جمع کر سکتا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ پردے کا جو خیال ہے، عام طور پر لوگ
اس بات کو لوگوں کے سامنے لیک کر دیتے ہیں. لڑکی کے لوگ بھی اسے پوچھتے ہیں, لڑکی کی جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں یا اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں وہ اس سے پوچھنے لگتی ہیں کہ رات میں کیا ولیمہ آج کا حلال ہے یا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں, اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. یہ اندرونی جو معاملہ ہے اسے راز میں رکھنا ہے, پردے کے اندر رکھنا ہے. جو اس راز کو فاش کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا حقدار بن جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ, کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں اللہ کے پاس قیامت کے دن جو آدمی اپنی بیوی سے جمع کرے پھر اس کے بعد اس تمام کیفیت کو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دے. تو منزلت میں, مقام کے اعتبار سے جہاں مرد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اللہ کے پاس بدترین ہے, بالکل اسی طرح عورت بھی اگر اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بدترین ہیں. تو ایسے کاموں سے باز آ جانا چاہیے. ایک دوسرے کے راز کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. لباس جسم کے عیوب کو چھپانے کا کام کرتا ہے, تو بالکل اسی طرح دونوں کو ایک دوسرے کے رازوں کو چھپانا چاہیے, لوگوں کے سامنے اسے نہیں بیان کرنا چاہیے, بلکہ بند کمرے کی بات کو کمرے کے باہر نہیں لانی چاہیے. ورنہ اختلافات, لڑائی جھگڑے, فساد بعد میں اسی سے پھیل سکتے ہیں. اور یہ بے حیائی والا کام ہے, بڑی ہی برائی والا کام ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع کریں اور پھر اس کی کیفیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور وہ لوگ بھی بدترین ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں. ولیمہ کے موقع پر عام طور پر سوال کیا جاتا ہے, لوگ دلہے سے پوچھتے ہیں یا دلہن سے پوچھتے ہیں کہ آج کا ولیمہ حلال ہے یا نہیں ہے. اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے. ولیمہ تو حلال ہی ہوگا, ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ جمع ہو تو ہی ولیمہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے ساتھ مشروط نہیں کیا ہے. حالات کے اعتبار سے بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کو حیض کا خون آ رہا ہو یا استحاضہ کا خون آ رہا ہو, ایسی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے, وہ تھکے ہوئے ہوں. جیسے عام طور پر آج شادیاں رات کے تاخیر تک, یعنی بہت دیر تک ہوتی ہیں, فجر کے وقت وہ گھر پہنچتے ہیں, تھکے ماندے رہتے ہیں, سو جاتے ہیں اور وہ جمع نہ ہو پائے, تو جس کی وجہ سے وہ نکاح کے حرام ہونے یا نعوذ باللہ اس ولیمے کے حرام ہونے کے سلسلے میں اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہرگز ولیمے کے سلسلے میں یہ بات نہ ہو. اور بالکل اسی طرح جیسے بعض جگہ پر نکاح کے فوراً بعد ولیمہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی جائز ہے, ثابت ہے. اور بہت سے علاقوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے نکاح ہوتا ہے اور ظہر کے بعد فوراً ولیمہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے جمع ہونا آپس میں ضروری نہیں ہے. دونوں آپس میں کچھ دیر کے لیے ملاقات کر لیں, بات چیت کر لیں, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیں, یہی ان کے لیے کافی ہے. جمع ہونا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ولیمے کا کھانا حلال ہوگا یا نہیں ہوگا. اس طرح کا سوال بے بنیاد ہے. اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر جب بھی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو بغیر کسی عذر کے اعتراض نہ کرے. اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے, وہ بیمار ہے, اسے خون آ رہا ہے, یا کوئی اور پریشانی میں ہے, وہ کوئی مصیبت میں ہے, ٹینشن میں ہے, ایسی کوئی وجوہ جو قابل قبول ہو, عذر تو الگ بات ہے. ورنہ شوہر سے متنفر ہونا یا شوہر کو موقع نہ دینا, شوہر کو چانس نہ دینا, شوہر کے لیے بننا سنورنا چھوڑ دینا, یہ ساری چیزیں شادی شدہ زندگی میں دراڑ پیدا کرنے والی چیز ہے اور لعنت کا موجب بھی ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5193 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی عورت جس کا شوہر اسے بلائے اور وہ پیٹ پھیر کر سو جائے, فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. تو لعنت کے حقدار والے کام نہ کریں, بلکہ شوہر اگر بلائے تو فوراً اس کے لیے تیار ہو جائیں. یہ نہ کہیں کہ نہیں ابھی نہیں, کبھی پھر کبھی دیکھیں گے, ایسا اعتراض نہ کریں. بلکہ اس سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1436 کے اندر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے قریب بلائے اور وہ بیوی اس کے قریب نہ آئے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر ناراض ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. شوہر کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو شوہر کو راضی کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں, خوش مزاجی کے ساتھ پیش آئیں, خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں. اور بھی بہت سے حقوق اور آداب ہیں جو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن جہاں تک یہ ہمبستری اور قربت کا جو معاملہ ہے, اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے خوش نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے موقع پر, رمضان میں دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماع سے روکا
صدقہ ہے تو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دیتے ہوئے کہا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم اپنی بیویوں سے جمع کر سکتے ہو، اور جمع کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بھی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، نیکیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لسٹ سنائی لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے کہ یہ کام صدقہ ہے، یہ کام صدقہ ہے، اس میں سے ایک صدقہ یہ بھی کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، جمع کرنا، سیکسول تعلقات قائم کرنا، یہ بھی صدقے والا کام ہے، اجر پانے کا کام ہے۔ کیسے؟ صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ اسے کسی حرام جگہ پر لگا دے، حرام جگہ میں کر لے تو کیا اسے گناہ نہیں ملے گا؟ تو ضرور ملے گا۔ تو جب اسے حلال جگہ میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس پر اسے اجر بھی لکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے، شیطان کو دور کرنے والا عمل ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شوہر ناراض رہے، شوہر کے قریب نہ جائے، شوہر کو خوش نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے، اور پھر اس کے بعد وہ بیوی شوہر کے بجائے کسی اور میں رغبت رکھنا شروع کر دیتی ہے، شوہر سے متنفر ہو جاتی ہے، شوہر کو وہ رسپیکٹ، وہ عزت، وہ مقام، وہ اس کے ساتھ تعلقات بنانا نہیں چاہتی ہے جو کسی اور کے ساتھ بنانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، وہیں سے لڑائی جھگڑے فساد اور آپسی اختلافات، مار پیٹ، یہ ساری چیزیں ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، کیونکہ شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور پھر فرشتوں کی لعنت بھی اس پر برستی رہتی ہے، جیسے بھی ہم نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت پیش کی ہے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اسی طرح رحمت کا نزول شوہر کی رضامندی میں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کسی اپنی کوئی حاجت لے کر، کوئی مسئلہ لے کر واپس جب جانے لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں اذات زوج انتی، کیا تو شادی شدہ عورت ہے، تیرا شوہر ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم اس کے ساتھ کیسے رہتی ہو، اس کے ساتھ تم حقوق اس کے کیسے ادا کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں آلو حتی عجزت عنہ، میں ہر ممکن طریقے سے اسے خوش کرنا چاہتی ہوں، یہاں تک کہ میں عاجز آ جاؤں، جہاں میں نہ کر سکوں تو الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا، آپ نے کہا دیکھو انما ہوا جنتکی ونارکی، وہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ کیسے؟ اگر تم اس کو خوش کرو گی تو رب خوش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت نصیب کرے گا، اور اگر تم شوہر کو ناراض کر دو گی تو رب ناراض ہوگا اور جس کی وجہ سے جہنم تمہارا ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر کہا کہ 8 دروازوں سے جنت میں داخلہ دیا جائے گا، وہاں بھی یہی چیز ہے۔ کیا ہے؟ اطاعت بعلہا، شوہر کی اطاعت گزار۔ شوہر اگر بلائے، یہاں تک کہ اگر شوہر اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اسے بلائے اور عورت روٹی سیک رہی ہے توے پر اور بلائے، روٹی چاہے جل جائے لیکن بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس آ جائے۔ ہاں اس معاملے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، یعنی شوہر کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملات میں، ایسے اوقات میں، ایسے حالات کا خیال کرے جہاں بیوی تھکی ماندی ہے، بیوی جو ہے نا کسی بیماری میں مبتلا ہے، بیوی کچھ پریشانیوں میں ہے، ایسے اوقات میں اسے قریب نہ بلائے تاکہ وہ تھوڑا آزادی کے ساتھ بن سور کر، تیاری کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہ اس کے پاس آئے۔ چونکہ دن بھر وہ گھر کے کام کاج، بچوں کی جو نا دیکھ بھال، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد شام میں جب شوہر اس کے پاس اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تو بلانے سے پہلے اس کے ساتھ کچھ دیر بات چیت کرے، ہنسی مذاق کرے، دل لگی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، بلکہ اگر ان کی باری نہ بھی ہوتی تو آپ ان کے پاس جاتے اور تھوڑی دیر ان سے باتیں کرتے، پھر اس کے بعد جس کی باری ہوتی ان کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے۔ تو بیویوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کو وقت دینا اور پھر ان کے دکھ درد کو سمجھنا، ان کی مصیبتوں کو سمجھنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ایک اچھے شوہر کی علامت ہے۔ اور جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ بیوی خود رضامندی کے ساتھ آئے گی، خوشی کے ساتھ آئے گی، خوشبو لگا کر آئے گی، بن سور کر آئے گی، تیار ہو کر آئے گی، اور پھر دونوں کے معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہیں گے۔ اسی طرح جمع کے دوران اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ جمع کرنے کے بعد پھر دوبارہ اگر جمع کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہا کہ جب بندہ کوئی ایک مرتبہ جمع کر لے پھر دوبارہ جمع کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ ایک مرتبہ جمع کرنے کے بعد وہ جنوبی ہو جاتے ہیں، دونوں بھی جنوبی ہو جاتے ہیں اور ان دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی پیریڈ میں پھر دوبارہ اگر جمع کرنا چاہتے ہیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر کہا کہ وضو کرنے سے چستی اور طاقت اور پھرتی اور تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی چیز خوش رکھنے کے لیے اچھی چیز ہے۔ وضو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جانے والا عمل اور ایک عبادت ہے اپنی جگہ پر، تو وہیں پر میاں بیوی کے درمیان سکون، اطمینان، تر و تازگی پیدا کرنے والی چیز بھی ہے۔ جب بات جنوبی ہونے کی آئی تو جنوبی ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل کرنے کے لیے دونوں ایک ساتھ بھی غسل کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ایک ہی برتن سے یعنی ایک ہی ٹب سے پانی نہایا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ایک ساتھ بھی دونوں غسل کیا کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے اور اس کے اندر کوئی ممانعت کی بات بھی نہیں ہے۔ غسل کا کیا طریقہ ہے؟ غسل کا طریقہ جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 316 کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب دونوں جنوبی ہو جائیں تو چاہے مرد ہو یا عورت، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ غسل کریں۔ غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھو لیں، پھر سے وضو کریں، پھر اس کے بعد وضو پورا کرتے ہوئے جب سر کے مسح کرنے کی باری آئے تو سر پر مسح کیے بغیر اپنے سر پر پانی بہائیں، 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے اور آخر میں اپنے پیر دھو لیں۔ یہ غسل کا بہت ہی مختصر طریقہ یا شارٹ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر عورت کے بال زیادہ گھنے ہوں اور غسل کرتے وقت سارے بالوں کو بھگونا مشکل ہو یا دشواری اس کے اندر پیش آ رہی ہو تو اس کے بالوں کو کھولنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ صرف سر پر اپنے پانی بہا لے، سر کی جڑوں میں، بالوں کی جڑوں کے اندر جو ہے پانی پہنچ جائے، یہی کافی ہے، وہ سارے بال بھیگنا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر 315 کے اندر آیا ہے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جب غسل کروں تو اپنے سارے سر کے بال کھول دوں جبکہ یہ میرے لیے مشکل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پر تم پانی بہا لو، اس حیثیت سے کہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ جمعہ کے وقت اس بات کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے کہ حالت حیض میں جب پیریڈز ہوتے ہیں خواتین کو تو اس وقت جمعہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے کہ یسألونک فی المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطہرن فأتوهن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے حالت میں قریب آنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ ایک بیماری ہے، اس حالت میں ان کے قریب نہ آئیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر وہ ان کے قریب آ سکتے ہیں۔ تو حالت حیض میں جمع کرنے سے روکا گیا ہے، اس کے سائنٹیفک بھی کچھ بہت سے نقصانات ہیں جس سے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ حالت حیض میں اگر جمع کر لے تو پھر اس پر یہ دیکھا جائے گا جان بوجھ کر اگر کیا ہے، اسے علم تھا لیکن پھر بھی کر لیا ہے تو اس پر کفارہ عائد ہوگا، اور اگر اس نے نہ جانتے ہوئے، اسے علم نہیں تھا اور اس نے کر لیا ہے تو وہ توبہ کرے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ آدھا دینار صدقہ جو ہے نا کرے گا، آدھا دینار یعنی سونے کا آدھا دینار، گولڈ کا۔ اب اس سلسلے میں تعین جو کی گئی ہے، بعض نے کہا کہ یہ تقریباً آدھے تولے سے کچھ کم، آدھا تولہ مکمل نہیں بلکہ آدھے تولے سے کچھ کم جو قیمت ہوگی وہ قیمت اس سے صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، ان ایام میں قریب نہ جائیں۔ ہاں اگر بیماری یا یہ کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا خدشہ نہ ہو اور کسی وجہ سے وہ حیض کو روکنے کی گولیاں ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر کے حیض کو روکنا چاہتی ہیں تو پھر وہ روک سکتی ہیں، الا یہ کہ وہاں کوئی نقصان کا خدشہ نہ ہو، نقصان کا کوئی خدشہ نہ ہو تو وہ حیض کو روک کر مانے حیض روکنے والی گولیاں استعمال کر کے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزار سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ عمرے پر جا رہی ہے یا اسی طرح حج پر جانا چاہتی ہے تب بھی اگر وہ ضرورت کے مطابق ڈاکٹروں کے مشورے سے یعنی لیڈی ڈاکٹرز کے مشورے سے اس کو استعمال کرنے کے سلسلے میں مشورہ کر کے وہ جائے، اس کے لیے اگر مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہے تو پھر وہ استعمال کرتے ہوئے اس حیض کو روک سکتی ہے۔ اور آخری بات، جہاں تک جماع کے دوران عزل کرنے کی ہے، عزل کا مطلب ہے سیفٹی استعمال کرنا، سیفٹی چیزیں یوز کرنا جس کے ذریعے سے حمل سے فوراً رکا جا سکے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کنا نعزل والقرآن ینزل، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ جب جمع کرتے تو منی کو اندر ڈالے بغیر باہر نکال دیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب
بچہ چھوٹا ہے یا یہ ہے کہ صحت اس مناسب نہیں ہے کہ اس کو پھر سے حمل ٹھہرا جائے، حمل کو روکنے کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے صحابہ کرام، اور قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اس وقت اس کی ممانعت کی کوئی آیت کا یا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ تو اس کی جائز ہونے کی وجہ سے، اس کی جائز ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ وجہ یہ ہے کہ عورت کی صحت کا خیال کرتے ہوئے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے یا کہ اس کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ اب اسے فوراً پھر وہ حمل کو برداشت کر سکے، تو اس وقت عزل کیا جا سکتا ہے، سیفٹی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، اس کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے۔ لیکن اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ چاہے تم پتھر پر بھی جو ہے نا گرا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو حمل ٹھہرانے والا ہے تو وہ ضرور ٹھہرائے گا۔ یعنی انسان اپنے طور پر کوئی تدابیر، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اولاد دینا چاہے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے۔ ہاں، حالات کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بچے نہیں چاہیے، اس کے لیے وہ دوائیں استعمال کرتے ہیں، کانڈم یوز کرتے ہیں تاکہ بچے ہونا ہی نہیں، بچے ہوں گے تو مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، آفس کو جانا ہے، کام کرنا ہے، بیوی بھی کام کر رہی ہے، شوہر بھی کام کر رہا ہے، بچوں کو کون سنبھالے گا؟ تو دیکھیں وہ لوگوں کو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا انتظام نہیں کیا تو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں بعض جو آج کڈس فری ورلڈ یعنی بچوں کے بغیر دنیا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ان بچوں سے نوازا ہے وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، اور پھر بڑے ہونے کے بعد وہ ان کا سہارا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ تو اولاد سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بعض لوگ اولاد کو اس لیے نہیں چاہتے ہیں چونکہ ان کی روزی کا معاملہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد کو قتل نہ کرو فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ یعنی آپریشن جو کروا دیے جاتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے ایپیسوڈز میں آئیں گی۔ لیکن اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ کس طرح شوہر اور بیوی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، کس طرح مطمئن کر سکتے ہیں، کس طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ خوش رکھنے کی وہ ساری چیزیں اپنائیں، لیکن ایسے حیوانی کام نہ کریں جس سے انسانیت شرمسار ہو جائے یا اسلام میں جس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے کام کرنے سے احتیاط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، اور اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بتائی گئی تعلیمات یا اور بھی جو تعلیمات جو وقت کی مناسبت سے یہاں شاید نہ بتائی جا سکیں، آپ بھی مطالعہ کریں، آپ بھی جانیں، علم حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انسان شادی کے بعد گزارتا ہے۔ تو اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہر دونوں کو فکر کرنی چاہیے کہ کیسے ہم اس کو کامیاب بنائیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں کامیاب بنانے کے اور بھی بہت سے طریقے اور بہت سے راز ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا پابند بنائے اور ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔